الحمد للہ والسلام علی عباده الذین اصطفى. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. صدق اللہ العظیم. لقد بلا شبہ، یعنی یہ انا لقد، یہ کسی قسم کے شک کے بغیر یقینی بات ہوتی ہے. لقد یقیناً منا، احسان فرمایا اللہ نے المومنین، مومنوں کے اوپر، یعنی جن لوگوں کو اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی ان کے اوپر اللہ کا احسان ہے. اذ جب، بعثا مبعوث فرمایا بھیجا، فیہم ان میں، رسولاً اپنا ایک رسول، جب ان میں اپنا ایک رسول بھیجا، من انفسہم جو انہی میں سے ہے، یعنی اسی خاندان قریش خاندان میں سے ہے. 40 سال زندگی گزاری ہے. اس کے والد عبداللہ ہے، والدہ آمنہ ہے، ان کے دادا عبد المطلب ہیں، تمہارے خاندان میں سے. من انفسہم ان کے اپنوں میں سے ہی ایک رسول بھیجا، اور وہ کیا کرتے تھے؟ یتلو، وہ تلاوت کرتے ہیں، علیہم ان کے اوپر. یعنی تلاوت کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن جو نازل ہوتا ہے اس کو پڑھ کر سناتے ہیں. چونکہ ان کی زبان وہ ہے عربی، تو ان کو عربی میں پوری سمجھ آ رہی ہوتی ہے. تلاوت ہوتا ہی وہ ہے جیسے سمجھ آئے اور بندہ پھر اس پہ عمل کر سکے. جو آنکھیں بند کر کے پڑھنا، یہ نہیں کہ وہ بڑے شور کے ساتھ ایک سانس میں پوری سورت پڑھ کے اور سبحان اللہ نہیں کرتے، بلکہ یتلو علیہم، وہ ان پر تلاوت کرتے ہیں، پڑھ کے سناتے ہیں، انہیں سمجھاتے ہیں. آیات ہی، اللہ کی آیتیں، آیات ہی اسی اللہ کی آیات جو ہے وہ ان کو پڑھ کے سناتے ہیں، یعنی قرآن مجید. وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ ان کا تزکیہ کرتا ہے. یزکی ہوتا ہے سنوارنا، کسی بگڑی ہوئی چیز کو سنوار کے خوبصورت ترین بنا دینا، اس کے اندر کو طہارت بخش دینا. وہ تزکیہ کرتا ہے ان کا، سنوارتا ہے ان کو. وَيُعَلِّمْ، اور علم دیتا ہے ان کو، سکھاتا ہے ان کو الکتاب، قرآن مجید، ان کو کتاب کا علم دیتا ہے، والحکمت، اور حکمت بھی سکھاتا ہے. وَإِن كَانُوا، اور تھے وہ، من قبل، اس سے پہلے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے سے پہلے، قرآن مجید نازل ہونے سے پہلے، یہ جتنے بھی مکہ والے تھے، اللہ کہتا ہے ان کانوا من قبل، اس سے پہلے یہ تھے، لفی میں، دلال مبین، دلال گمراہی، مبین کھلی گمراہی میں تھے. اب اللہ رب العزت نے اس آیت میں اہل مکہ جو ہیں مشرکین اور کفار، ان کو یہ بتایا کہ تمہارے اوپر اللہ کا احسان ہے. اب حقیقت تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام بنی نوع انسان کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں، اور ان پر جو قرآن نازل ہوا ہے وہ بھی پوری بنی نوع انسان کے لیے ہدایت ہے. تو پھر اللہ نے مومنوں پر احسان صرف کیوں کہا؟
کیونکہ قرآن مجید بھی یہ ہے نا ہدن للناس، پوری انسانوں کے لیے قرآن ہے۔ ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک ہر جو انسان پیدا ہوگا اس کے لیے بھی اللہ کا ان کے اوپر احسان ہے۔ اس لیے مومنوں کا ذکر کیا، جیسے قرآن مجید کا بھی ہدن للمتقین، کہ اس سے فائدہ وہی اٹھا سکتے ہیں جو کہ جن کے اندر تقوی ہوگا، جو قرآن پڑھ کے جو پرہیزیں بتائی جائیں گی وہ کریں گے۔ ایسے ہی جس کو ایمان کی دولت نصیب ہو جائے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو اس احسان کا فائدہ ہے، کیونکہ وہ آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو ان کے ذمہ 4 کام اللہ نے لگائے، جو وہ کام آپ لوگوں کو سکھاتے تھے، جنہوں نے سیکھا وہ کامیاب ہو گئے۔ لقد بلا شبہ من اللہ، اللہ کا احسان ہے اللہ المؤمنین، مومنوں کے اوپر۔ یعنی ایک تو یہ اللہ نے قرآن مجید میں کہیں بھی یہ احسان کا ذکر نہیں کیا سوائے نبی مکرم کا بھیجنا، یعنی انسانوں کے لیے، مومنوں کے لیے اس سے بڑا اللہ کا کوئی احسان نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کر کے اور آپ کا عملی نمونہ انسانوں کے سامنے دے کے ان کو آخرت سنوارنے کا بہترین موقع دیا۔ یہ اللہ کہتا ہے میرا احسان ہے۔ تو کیا کام ہے؟ از بعثا، جب مبعوث فرما دیا، اٹھایا، بھیجا، سب اس کے معنی ہے فیم، انہی میں۔ یہ بنی اسماعیل کی بات ہو رہی ہے کہ تم تو بالکل گمراہ تھے، اسماعیل علیہ السلام کے بعد صدیوں بلکہ کروڑوں سال گزر گئے ہیں، تمہاری نسل میں نبی نہیں آیا، تم امی تھے، تو تم میں رسول بھیجا من انفسہم، تمہاری اپنی جانوں میں سے، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ ہمارے جیسے بشر انسان ہیں، اللہ نے اب ان کو چن لیا ہے اور ان کی زندگی تمہارے سامنے ہے، تم ان سے ہر سوال کر سکتے ہو، ہر بات سمجھ سکتے ہو، تمہاری اپنی زبان ہے، تم اللہ کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، دنیا کے بارے میں ہر چیز ان سے سمجھ سکتے ہو، آپ کے خاندان میں سے بھیجا ہے۔ اب ان کے کام بتا دیے ہیں، 4 ہیں۔ پہلا کام یہ ہے یتلو، وہ تلاوت کرتا ہے۔ تالا یتلو عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کے قدم کے اوپر قدم رکھتے چلے جانا۔ کوئی ریت پہ چل رہا ہو، والد تو پیچھے، بیٹا اس کے قدموں کے اوپر نقل کر کے قدم رکھتا جائے، ذرا بھی ادھر ادھر نہ رکھے، جدھر باپ کے پاؤں ہیں پیچھے ادھر ہی پاؤں رکھے، 2 نشان بنے ہی نہ، بعد والے کو پتہ چلے ایک بندہ گزرا ہے۔ اسے کہتے ہیں تلاوت۔ یتلو کہ وہ پیروی کریں، وہ سناتے ہیں ان کو، یتلو پڑھ کے سناتے ہیں، لئیم اوپر ان کے، آیات ہی، یہ جو آیات کا لفظ ہے نا، یہ کائنات کی ہر چیز کے لیے آتا ہے، نشانی، دلیل، صحیح اس کا مطلب یہ ہوتا ہے دلیل، یعنی ایک یہ سورج، یہ چاند، ستارے، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کے اللہ ہونے کی دلیلیں ہیں، کیونکہ کوئی سورج اس طرح نہ بنا سکتا ہے، نہ اس کو اس شیڈیول سے چلا سکتا ہے، نہ دن رات بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، آیات ہیں۔ کسی کائنات میں ایسی ہستی نہیں جو اس طرح کا نظام رات اور دن بنائے، سورج اور چاند بنائے، ہوائیں اور ستارے بنائے، بادل بنائے، یہ ساری چیزیں اللہ کی آیات ہے۔ یہ درخت کا بڑا ہونا، پھل لگ جانا، یہ گندم کی فصل آج کل تیار ہے، یعنی بندہ بیج بوئے، کوئی ہستی ایسی نہیں وہ زمین سے اسی رنگ کا اوپر فصل اگائے، پھر ایک دانے کے ساتھ 100 دانے لگا دے، یہ اس کو ہم آیات کہتے ہیں۔ اس کا صحیح مطلب ہوتا ہے ایسی دلیل جو اللہ کو اللہ ماننے پہ مجبور کر دے کہ کسی اور کے پاس وہ دلیل نہ ہو۔ تو یہ قرآن مجید بھی ایسے دلائل ہیں کہ پورا کفر مل کے بھی اس کا ایک لفظ بھی نہیں بنا سکا ہے جیسا۔ تو یہ آیات چونکہ اللہ کی آیتیں ہیں، اللہ کے الفاظ ہیں، اللہ کا کلام ہے، اس لیے یہ پڑھ کے سناتے ہیں کہ ان کو پتہ چل جائے کہ نبی پاک اپنے پاس سے قرآن نہیں سناتے، اوپر آسمان سے نازل ہوتا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ، وہ اس کی اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کے سناتے ہیں۔ کیوں سناتے ہیں؟ وَيُزَكِّيهِمْ، کہ ان کا تزکیہ ہو جائے۔ یہ لفظ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ جو انسان ہے نا، یہ چاند ہڈیاں اور گوشت کا مجموعہ نہیں ہے، یہ تو ایک قالب ہے، 4 دیواری ہے، یہ ہڈیاں اور گوشت، اس کے اندر ایک روح اللہ نے
ڈالی ہوئی ہے وہ روح نکل جائے تو یہ ہڈیاں اور یہ گوشت سارا کسی کام کا نہیں رہتا، یہ بدبو چھوڑ جائے گا، یہ بیکار ہو جائے گا، روح کی وجہ سے زندہ ہے۔ اس روح کو اس قرآن کے ذریعے سنوارا جاتا ہے، یعنی اللہ نے جسم بنایا مٹی سے، تو یہ جسم کی صحت بنتی ہے اس مٹی سے پیدا ہونے والی خوراک، ہم گندم چاول پھل فروٹ کھاتے ہیں، یہ اس مٹی سے نکل رہے، یہ مٹی سے پیدا ہونے والی چیزیں انسان کے مٹی کے جسم کو صحت مند کرتی ہیں۔ اس کے اندر جو روح اللہ نے نازل کی ہے نا وہ آسمان سے بھیجی ہے، اس لیے اس روح کی غذا بھی آسمان سے قرآن کی شکل میں آئی ہے، وہ اس کے اندر کو پاک کرتی ہے، اس لیے وَيُزَكِّيهِمْ کہ وہ ان کو پاک کرتا ہے۔ جو ان کے اندر روح جو ہے وہ ظالم ہو چکی ہے، وہ راہ سے اتر چکی ہے، اس کو وہ سنوارتا ہے۔ تو جس بندے کا باطن پاک ہو جائے، اندر سے صاف اور پاک ہو جائے، وہ خالص انسان کامیاب ہوتا ہے۔ تو یہ قرآن اندر کی پاکی کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ اس قرآن کے ذریعے ان کے اندر کو وہ پاک کرتا ہے۔ یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن نازل ہونے سے پہلے اہل عرب جو ہے نا، حضرت جبیر بن حبہ، بخاری شریف کی ایک روایت آتی ہے کہ جب ایرانی مشرق اور جو کافر ایرانی تھے نا، ان سے جنگ نہاند سے پہلے مغیرہ بن شعبہ ایک بہت بڑے صحابی ہیں، وہ ایک پیغام لے کے گئے، دعوتی پیغام، تو اس نے جا کے ان کے بادشاہ سے نا مخاطب ہوئے کہ یہ اللہ کا پیغام ہے، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رسول ہیں اللہ کے۔ تو اس نیم جو ان کا بادشاہ تھا نا وہ اتنا متکبر تھا، اس نے مغیرہ بن شعبہ کو سامنے کھڑا کر کے، بخاری کی حدیث ہے، وہ کہتا ہے تمہاری اوقات کیا ہے، تم مکے والے عرب جو ہیں تم اتنے بد اخلاق تھے، سخت مزاج، تم اتنے جاہل تھے، اور تم تو یہ خانہ بدوش تھے، یعنی تمہارا ٹھکانہ ہی کوئی نہیں، جدھر پانی دیکھا ادھر چاند دن گزارے، پانی کا ہاتھ ختم ہوئی پھر آگے چل پڑے، یعنی تم بڑے غریب تھے، خانہ بدوش تھے، بد اخلاق تھے، کوئی نیکی تم نہیں کر سکتے تھے، تو تم مجھے دعوت دینے آئے ہو۔ میں چاہوں تو یہ جتنے میرے کمانڈوز ہیں ان کو میں کہوں تو تمہیں چھلنی کر کے رکھ دے، اور میں اپنی فوج بھیجوں تو زمین کے اوپر تمہارے لاشوں کا تفن بدبو پھیل جائے۔ اس نے جب یہ ساری جوش سے باتیں کر لی تو حضرت مغیرہ بن شعبہ، یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ لوگ اور قرآن کو سمجھنے والے لوگ، اس نے مسکرا کے جواب دیا تو بالکل سچ کا ہے، تو جو کہا ہے نا ہم جاہل تھے، ہم جاہل تھے، ہم بد نصیب تھے، بد نصیب تھے، ہم خانہ بدوش تھے، یہ تیری ایک ایک بات سچ ہے، لیکن اللہ نے ہمارے اوپر یہ احسان فرمایا، تیرے اوپر نہیں، اللہ نے ہمارے اوپر احسان فرمایا۔ ہم میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے ہمیں قرآن کے ذریعے اللہ کا پیغام دے دیا، تو اس کی دو ہی باتیں ہیں کہ اس دنیا میں تم قرآن کو لے کے چلو گے اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ آئے گی اور تم غالب رہو گے، اور اگر تم لڑتے لڑتے شہید ہو گئے تو آخرت میں شہادت کے مقام پر ہوگے، لہذا تیرے لیے ایک ہی حال ہے، یعنی اس گرج دار بادشاہ کو انہوں نے ڈنکے کی چوٹ پہ کہا کہ تجھ کو ہمارے مغلوب رہنا ہوگا اور جزیہ دینا ہوگا، اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر ہم شہادت لے کے یہاں سے جائیں گے، ہمارا خون یہیں سے جائے گا۔ تو وہ کہتے ہیں اس پہ کپ کپی تاری ہو گئی تھی۔ یہ قرآن ہے، جب اللہ نے احسان فرمایا نبی کے ذریعے تو مومنوں کے اوپر یہ احسان ہے کہ انہیں دنیا اور آخرت میں ہدایت کی راہ مل گئی۔ یہ ہوتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ کہ ان کے اندر کو پاک کرتا ہے، تزکیہ کرتا ہے، اندر سنوارتا ہے، کیونکہ روح ٹھیک ہو جائے تو سب کچھ ٹھیک۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقویٰ ہاؤنا، آپ دل پہ ہاتھ رکھتے تھے کہ یہ تقویٰ یہاں ہوتا ہے، تقویٰ یہاں ہے، اور یہ بھی آپ نے فرمایا پورا جسم تمہارا جو ہے اس میں بڑے اعضاء ہیں، ایک دل اگر درست ہے تو سارا جسم درست ہے، اگر دل خراب ہے تو پورا جسم تمہیں خراب کر کے رکھ دے گا۔ اس دل کا تزکیہ یہ قرآن کرتا ہے، اس لیے نبی اس کے لیے آئے ہیں۔ تو یہ تبھی ممکن ہے جب ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے۔ آگے وَيُعَلِّمُهُمْ، وَيُعَلِّم علم دیتا ہے، تعلیم دیتا ہے، سکھاتا ہے۔
سکھانے اور پڑھانے میں بھی فرق ہے۔ جب بھی کسی کو تعلیم دی جاتی ہے، علم میں نے وضاحت کی تھی کہ اللہ کسی دعا بھی کرنی چاہیے، استاد بھی اچھا مل جائے اور محنت بھی کریں، پھر ایک بندہ سیکھ جاتا ہے۔ تو وہ سیکھنا اور اوپر سے پڑھ دینا، اس میں بڑا فرق ہے۔ لہذا قرآن مجید کو اللہ کے نبی جہاں تزکیہ کرتے تھے وہاں سکھاتے تھے۔ الکتاب، یہ قرآن مجید کی کتاب کا پورا علم دیتے تھے کہ بندے کے دل میں اتر جائے۔ والحکمت، اور حکمت بھی، دنائی بھی، یعنی اپنی عملی زندگی کے ذریعے۔ بعض نے حکمت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لی ہے، اور الکتاب سے مراد قرآن لی ہے۔ گویا یہ قرآن اور حدیث دونوں زندگی گزارنے کے اصول ہمارے پاس ہیں۔ اتنا کہہ کہ اللہ کہتے ہیں وَإِنْ كَانُوا، اور یہ کہ تھے تم، من قبل، اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے، رسول کی رسالت سے پہلے، لفی دلال مبین، دلال و بلدوالین، گمراہ، اصل راہ سے بالکل ہٹے ہوئے تھے، شرک کی دلدل میں تھے، شراب پیتے تھے، خواتین بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، سود کھاتے تھے اور ایک دوسرے سے جنگیں کرتے تھے، ظالم لوگ تو مبین، کھلی کھلی گمراہی میں۔ آج بھی جو قرآن و حدیث سے ہٹ جائے وہ کھلی گمراہی میں، یہی اس کو ہدایت دیتی ہے۔ یہ اللہ نے نا غزوہ احد کے درمیان میں آیت، بات ابھی وہی چل رہی ہے، تو اللہ کہتا ہے تم اتنے میں گھبرا گئے ہو، 60 شہید ہوئے ہیں، ابھی تو یہ دوسرا مارک ہے، پتہ نہیں کتنی جنگوں کے لیے تمہیں تیار کرنا ہے۔ یہ چھوٹا سا دھچکا لگا ہے اس لیے کہ آئندہ اس طرح کی غلطی نہیں کرنی، متحدوں کے جمعیت کے ساتھ رہنا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اشارہ دے دیں اس میں غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی، ڈٹ جانا ہے ورنہ نقصان ہو جائے گا۔ یہ اللہ کا احسان ہے، یہ رسول تو میں آیا ہے۔ آگے پھر بات وہی احد، غزوہ احد والی، آوا لما، آ کیا، لما جب، اصابت کم، اصابت مصیبت پہنچی، کم تم کو، کیا جب تم کو مصیبت پہنچی، مصیبتاً ایک مصیبت، یعنی غزوہ احد میں جو تکلیف ہوئی، جو نقصان ہوا، اس کو مصیبت اللہ کہہ رہے ہیں۔ کیا جب تمہیں ایک مصیبت پہنچی، قد، بے شک، اصاب تم بھی وہ مصیبت پہنچا چکے ہو، سب تم بھی وہ مصیبت دے چکے ہو، نقصان دے چکے ہو، مثلیہا، اس سے دگنا، یعنی تمہارے 60 شہید ہوئے ہیں، کچھ زخمی ہوئے ہیں، تو غزوہ بدر میں ان کے تم نے پورے 60 مارے تھے، اور دگنا یہ ہے کہ 60 کو باندھ کے تم قیدی بنا کے لے گئے تھے۔ قیدی کو تو جب چاہے تلوار سے ان کی گردن اتار دینا، وہ تو جو جن کو قتل کر دیا تھا ان سے بھی زیادہ ان کے ہاتھ میں تھے نا، جب چاہے قتل کر دیں۔ تو اللہ نے کہا ایک دونا نقصان ان کا تم نے کیا ہے، یعنی اولما صحابت کو مصیبت، کیا جب مصیبت پہنچی تم پر، ایک مصیبت آ گئی، قد اصاب تم، بے شک تم وہ مصیبت پہنچا چکے ہو، مثلیہ، اس سے دگنی پہنچائی ہے، تو کل تم، اب تم کہتے ہو انا ھذا، یہ کدھر سے آ گئی ہے، یعنی جب ان کو باندھا 1 سال پہلے، قتل کیا، مارا، تو اب تم پہ اگر آ گیا تو کہتے ہو کدھر سے آ گئی ہے، تو سنو پھر اللہ کہتا ہے کول میرے نبی ان کو بتائیں، ہوا وہ جو مصیبت آئی ہے نا، من عند انفسکم، تمہاری اپنی طرف سے آئی ہے، من سے عندہ طرف، انفسکم تمہاری اپنی کمزوریوں کی وجہ سے آئی ہے۔ جیسے رسول کریم نے صبح کھڑا کیا تھا، مورچے دیے تھے اور درے پہ کھڑا کیا تھا، تم ڈٹے رہتے تو اللہ کی مدد کا وعدہ تھا، تم نے خود کمزوریاں کی، خود نافرمانی کی، وہاں سے تمہاری اپنی وجہ سے یہ مصیبت آئی ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا کل شیء، ہر چیز کے اوپر قدیر، قدرت رکھتا ہے، اللہ چاہے تو فتح دے، اللہ چاہے شکست دے، یہ اللہ کی قدرت ہے، تمہاری غلطی کی وجہ سے اللہ نے تم کو سکھا دیا۔ یہاں بھی بخاری میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھایا گیا تھا، یعنی احد سے پہلے خواب دکھایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں صحابہ سے کہتے ہیں مجھے خواب میں یہ تقریباً سب کچھ ہی دکھا دیا گیا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا میرے ہاتھ میں تلوار ہے، میں تلوار کو تھوڑا سا لایا تو اس کا اگلا حصہ ٹوٹ گیا، پھر میں نے دوبارہ پکڑ کے لایا تو وہ پہلے سے زیادہ شاندار تلوار ہو گئی، اور میں نے دوسری طرف دیکھا تو ایک گائے ذبح ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں اس کی تعبیر کی مجھے اب سمجھ آئی کہ جب تلوار کو لایا
ٹوٹ گیا تو اس کی تعبیر یہ تھی کہ ہمیں بڑی زیادہ شکست ہوگی، نقصان ہوگا، لیکن اسی جنگ میں اللہ دوبارہ جب میں نے لائی تو شاندار ہوگی کہ اللہ ہماری شکست کو فتح میں بدل دے گا۔ وہ جو نقصان کرنے کے لیے آئے ہیں وہ نہیں کر سکیں گے، اور گائے زبان سے مراد کافی ساتھی شہید ہو گئے ہیں، یہ اس کی تعبیر تھی۔ تو یہی اللہ ان کو بتاتے ہیں کہ میں ہر چیز پہ قادر ہوں، ضروری نہیں کہ تم نے کلمہ پڑھا ہے تو تم پر مصیبت نہیں آئے گی، مصیبتیں آئیں گی۔ آگے اللہ نے وضاحت بھی کر دی ہے، وَمَا أَصَابَكُمْ، اور جو بھی تم کو مصیبت پہنچی، وا اور ما جو بھی، اصابکم تم کو مصیبت پہنچی، یوم اس دن، التقا جب آمنا سامنا ہوا، لڑائی ہوئی، جمعان دو گروہ میں، جب دو جماعتوں میں لڑائی ہوئی تو تم کو جو مصیبت پہنچی ہے نا، فَبِإِذْنِ اللَّهِ، یہ اللہ کے حکم سے پہنچی ہے۔ یہ اللہ اذن کہتے ہیں اجازت کو بھی، یہ ہمارے ہاں کہتے ہیں یہ دم کرنے کا اذن مل گیا، اجازت بھی اور حکم بھی۔ کوئی دنیا میں پتہ بھی نہیں ہل سکتا، اگر تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زخم آیا ہے تو یہ اللہ کی مشیت اسی میں ہے، اس میں کوئی بہتری تھی۔ یہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فَبِإِذْنِ اللَّهِ، یہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے۔ کیوں ہوا ہے یا اللہ؟ تمہیں مدد کرنی چاہیے تھی۔ اللہ کہتا ہے اس لیے ہوا ہے وَلِيَعْلَمَ، تاکہ میں جان لوں۔ اللہ کے تو علم میں تھا لیکن دوسروں کے علم میں بھی آ جائے۔ وَلِيَعْلَمَ کا مطلب ہوتا ہے دوسروں پر بھی ظاہر ہو جائے کہ المؤمنین، ایمان والے اللہ کے سچے کون سے ہیں۔ یہ وقت آیا تھا مصیبت تو پتہ چلا نا، ابو طلحہ جو ہے اس نے آگے بازو کر دیا کہ ہر تلوار کٹے تو میرا بازو کٹ جائے، میرے نبی کو زخم نہ آئے، اور جو ابو دجانہ تھے وہ سپر بن گئے اوپر میرے نبی کے کہ جو تیر آئے دجانہ کے جسم میں گھس جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو۔ اور ساتھ میں نبی وقاص تیر اتنے چلا رہے تھے اور خود بھی کھا رہے تھے کہ کوئی تیر میں نبی کی طرف نہ جائے، وہ تھے کافر کا وار لگ گیا۔ تو یہ مومن جو ہے نکھر کر سامنے آ جائے، یہ اللہ رب العزت آزمائش کرتا ہے، آزمائش سے مومنوں کے امتحان سے ان کے درجات بلند ہوتے ہیں اور چھاننی بھی لگ جاتی ہے کہ کمزور دل کون سے ہیں۔ یہ اللہ کہتا ہے وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ جو مومن ہیں وہ ان کا صحیح علم ہو جائے، وَلِيَعْلَمَ اور ضرور ظاہر ہو جائے، الَّذِينَ وہ لوگ نافقوا جو منافق ہیں، جن کے اندر منافقت ہے نا، یہ نون فے کاف دو نقطہ نفق جو ہے نا، یہ حقیقت میں سرنگ کو کہتے ہیں۔ سرنگ وہ ہوتی ہے جس کے دو منہ، یعنی ایک طرف سے داخل ہو جائے تو دوسری طرف سے نکل جائے، یہ اس کو ہم سرنگ کہتے ہیں۔ منافق زبان سے کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور جب یہ کلمہ پڑھ کے اقرار کرتا ہے تو اس کے آزمائش کا وقت آئے تو دوسری طرف سے نکل جاتا ہے، یعنی زبان سے کلمہ اور جب آزمائش ہے بھاگ جاتا ہے، دو منہوں والا اسے کہتے ہیں۔ اس لیے یہ اللہ کہتا ہے مصیبت آئی وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ، تاکہ وہ لوگ بھی ظاہر ہو جائیں نافقو جو منافق ہیں۔ جیسے عبداللہ بن ابی پتہ چل گیا، 300 بندے لے کے بھاگ گیا، واپس آ گیا۔ وکیلا، منافقت کا پتہ بھی چل جائے اور منافقوں کے آگے بات ہے، وکیلا لہم، جب ان سے کہا گیا، وکیلا کہا گیا لہم ان منافقوں سے، تعالو بھئی آ جاؤ۔ جب وہ روٹ کے جانے لگے نا 300 لے کے، تو جو مسلمان تھے انہوں نے قریب جا کے عبداللہ بن ابی کو بڑا سمجھایا تھا، یہ بات کہی تھی۔ اللہ کہتا ہے کہ انہوں نے کہا تعالو آؤ، قاتلو وہ لڑو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ تم نے کلمہ پڑھا ہے نبی پاک کا، تو کلمے کا مطلب یہ ہے آج آزمائش ہے، اس کلمے کے جو وعدہ اللہ سے کیا ہے تو آج دین کے لیے جڑ جاؤ۔ پہلے تو یہ کہا تعالو بھئی آ جاؤ، قاتلو فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں آج جنگ کرو ہمارے ساتھ مل کے۔ اگر ڈرتے ہو نہیں کرتے، ودفعو او ہوتا ہے یا ادفعو، دفاع ہی کر دو کچھ، یعنی یہ اتنا ہی سوچ لو کہ اگر یہاں وہ کچل کے چلے گئے مومنوں کو تو مدینہ کی طرف رخ انہوں نے کر دیا کافروں نے، تو تمہاری بہو بیٹیوں کو باندیاں بنا کے لے جائیں گے، پھر کیا کرو گے؟ کلمہ تو تم نے پڑھا ہوا ہے، لہذا دفاع کے لیے آ جاؤ۔ کفر ڈٹ کے آ گیا ہے اور اس کا ایک ہی حال ہے، اگر اللہ کے لیے بھی نہیں لڑتے،
وہی اپنی بہو بیٹیوں کو بچانے کے لیے لڑو تاکہ مدینے کا دفاع ہو جائے، ورنہ یہ قوت ادھر جائے گی، ہمارے بیٹیوں بہنوں ساروں کو پکڑ کے نوجوانوں بچوں کو قتل کر کے غلام بنا لے گی۔ یہ انہوں نے سارا سمجھایا کہ اس کو عبداللہ بن ابی کو، تو بڑا وہ تیز تھا، اس کا جواب بھی اللہ نے بتایا۔ قالو، تو وہ کہنے لگے منافق جو 300 تھے، انہوں نے کہا لو، اگر نہ علامو، ہم جانتے، قتالن، کہ یہ قتال ہے، اگر ہمیں یہ پتا ہو نا یہ قتال ہے، لڑائی ہونی ہے، لتبعناکم، ہم ضرور تمہاری پیروی کرتے۔ اتنا وہ تیز آدمی ہے، اس کے 2-3 مطلب بنتے ہیں۔ اس نے کہا لڑائی شڑائی کوئی بھی نہیں ہونی، یعنی ان کے منہ پر کہہ رہے لڑائی ہونی کوئی نہیں، سن پتہ ہے نا لڑائی ہونی ہوے تواڈی تے کافراں دی، اسی ضرور تواڈے نال لگ دے۔ اے ایویں ٹوپی ڈرامہ ہے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منجے او تے کو کچھ نے برادریاں، یعنی مکے والے تے ہے کو کچھ نے، صرف سانوے لڑاندے نے۔ پہلی بات یہ کی جو اس کا مفسرین مطلب کہتے ہیں۔ اور دوسرا یہ تھا کہ انہوں نے کہا یہ جنگ نہیں ہے، یہ خود کشی ہے، کہ تم تھوڑے سے لوگ ہو، نہ تمہارے پاس تلواریں ہیں اور وہ اتنے زیادہ کفر آ گیا ہے، اگر ہمیں پتا ہوتا نا یہ جنگ ہے تو ہم لڑتے، یہ جنگ نہیں ہے، یہ تو خود کشی ہے، اس میں تو اپنی موت ہی موت ہے۔ یہ دونوں اس کا مطلب ہے۔ قالو، ان منافقوں نے کہا لو نعلم، اگر ہم یہ جانتے قتالن کی لڑائی ہوگی، لتبعناکم، تو ہم ضرور تمہاری تباہ کرتے۔ یہ کہہ کے تو چل پڑا واپس۔ اللہ کہتا ہے وہ جو منافق ہے نا، للکفر، وہ کفر کے لیے یوم دن، اس دن اقرب، زیادہ قریب ہو گئے تھے، منہم، ان میں سے وہ جو منافق ہیں، للایمان، وہ ایمان کی نسبت اس دن کفر کے بہت ہی قریب ہو چکے تھے۔ کلمہ تو انہوں نے پڑھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ، وہ ایمان ان میں نہیں رہا تھا بلکہ وہ کفر کے پاس چلے گئے تھے۔ یا اللہ کیوں؟ اللہ کہتا ہے یقولون، وہ کہہ رہے تھے، بے افواہہم، اپنے منہوں سے، اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہہ رہے تھے، ما نہیں، ما جو لیسا نہیں، فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں تھا، جو دلوں میں نہیں تھا وہ زبان پہ کہہ رہے تھے، اندر سے ڈر رہے تھے موت سے، اور اسد تھا ان کا دل، یہ تھا کہ مسلمانوں کا کچومبر نکل جائے۔ یہ جو اس کے اندر اسد تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سردار بن گئے، مجھے سردار بننا تھا، میرا تاج تیار تھا، یہ اس کے اندر اسد اور بغض پھیلا ہوا تھا، اور وہ آپ کا خاتمہ چاہتا تھا۔ زبان سے یہ کہہ رہا تھا جنگ کو نہیں ہونی، جنگ ہونی کوئی نہیں۔ یہ اللہ کہتا ہے یہ کہہ کے وہ ایمان کی نسبت کفر کے بہت قریب چلے گئے تھے۔ واللہ، اے نبی پاک، اللہ جو ہے نا عالم، وہ پوری طرح جانتا ہے، تو بما یکتمون، جو وہ دلوں میں چھپائے ہوئے تھے، یعنی دل میں چھپائی بات اللہ پاک جانتا ہے، میں اس کو خوب جانتا ہوں۔ آگے بھی ہے الذین، یہ تو وہ لوگ ہیں کافر منافق جو ہے، قالو، انہوں نے کہا لاخوانہم، اپنے بھائیوں کے بارے میں، یہ بھائیوں کے بارے میں کہا وقعدو، اور خود گھر بیٹھے رہے۔ یہ قعدو وہی لفظ ہے جو ہم نماز میں بولتے ہیں قعدہ، یہ اتحیات جب ہم بیٹھتے ہیں یہ ہماری اصطلاح میں ہوتا ہے قعدہ، بیٹھ جانا۔ وقعدو، وہ خود تو گھر بیٹھے رہے، عبداللہ بن ابی گھر جا کے بیٹھ گئے، اور منہ سے کہتے ہیں لو، اگر اطاعونا، ہماری اطاعت کر لیتے نا مسلمان، ہماری بات مان لیتے، ما قتلوا، وہ کبھی بھی قتل نہ کیے جاتے، وہ شہید نہ ہوتے۔ اس لیے کہتا ہے ہماری اطاعت انہوں نے نہیں کی۔ کل، میں نبی کہتے ہیں چلو ان کو بھی جواب دے دو، اللہ کہتے ہیں ان کو بتا دو، یہ جو پراپیگنڈا چھوڑ رہے ہیں نا، ہماری مانتے قتل نہ ہوتے، ہماری مانتے 60 شہید نہ ہوتے، اللہ سے بڑھ کے کون بندے کو جانتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نبی ان کو کہوں ہاں ذرا، ان کے ابھی وہ پتہ چل جاتا ہے۔ فدرؤ، پس ہٹا کے دکھاؤ، فدرؤ، ہٹاؤ، ان سے، انفسکم، اپنے اوپر سے، اپنی جانوں سے ہٹا کے دکھاؤ، الموت، موت۔ تم تو کہہ رہے ہو ان کو موت نہیں آنی، قتل نہیں ہونا، اتنے مامے خاں ہو تو اپنی موت اپنے اوپر سے ہٹا کے دکھاؤ، کیا کہو ہمیں موت نہیں آنی۔ اللہ نے یہ جواب دیا ہے، کھول میرے نبی نے کہے فدرؤ، ذرا ہٹا دو، ان انفسکم، اپنے اوپر سے، اپنی جانوں سے، الموت، موت، اپنی جانوں کو موت سے کیا بچا سکو گے؟
ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو تو بندہ موت اپنے اوپر سے نہیں اٹھا سکتا تو دوسروں کی موت کو کیسے کہتے ہیں ہمارے پاس بیٹھے تو موت نہیں آئے گی۔ ایک دفعہ یہ دوبارہ دہرا لیتے ہیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، بے شک اللہ نے مومنوں کے اوپر احسان فرمایا ہے، اذ بعث فیہم رسولا کہ اس نے ان میں ایک رسول بھیج دیا، من انفسہم جو ان میں سے تھا، بنی اسماعیل میں سے تھا، یتلو علیہم آیاتہ، وہ اس کے اوپر اس کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کے اندر کو روح کو پاک کرتا ہے، سنوارتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ علم دیتا ہے ان کو قرآن کا اور حدیث کا، کتاب و حکمت سکھاتا ہے، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ اور اس سے پہلے وہ تھے لفی دلال مبین کھلی گمراہی میں تھے، اَوَلَمَّا صَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ کیا پس جب تم کو ایک مصیبت پہنچی، تم کو نقصان پہنچا، قد سب تم بھی نقصان پہنچا چکے ہو، مثلیہا اس سے دگنا، تم غزوہ بدر میں اس سے دگنا نقصان پہنچا چکے ہو، قل تم تو اب تم کہتے ہو انا ھذا یہ کہاں سے آ گیا ہے، یہ کیسے ہمارا نقصان ہو گیا ہے، ہم مسلمان ہیں، نبی پاک ہم میں موجود ہیں، فرشتے ہمارے ساتھ ہیں، تو پھر ہمارا نقصان کیوں ہو گیا ہے؟ تو اللہ کہتا ہے کل میرے نبی نے کہے وَمِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ یہ تمہاری اپنی غلطی کی وجہ سے ہوا ہے، یہ تمہاری اپنی جانوں کی وجہ سے ہوا ہے، ان اللہ بے شک اللہ لا کل شیء قدیر وہ تو ہر چیز پر قادر ہے، وہ ایک زلزلے سے بھی ان کو لا کے رکھ دیتا ہے، مار دے گا، وَمَا أَصَابَكُمْ اور جو بھی مصیبت پہنچی ہے تم کو، یوم التقى الجمعان اس دن جب دو جماعتیں آپس میں ٹکرائی غزوہ احد میں، فباذن اللہ وہ اللہ کے حکم سے ہے، اللہ کے علم میں ہے، اللہ کو پتہ ہے۔ اللہ نے یہ کیوں سارا اجازت دیا ہوا ہے وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ تاکہ ایمان والے نتر کے اوپر آ جائے، ان کا پتہ چل جائے، ظاہر ہو جائے، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَفَقُوا اور منافقوں کا بھی صحیح پتہ چل جائے، وَقِيلَ لَهُمْ اور انہیں کہا گیا تھا منافقوں سے تعالوا بھئی آ جاؤ، قاتلوا فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں لڑو، اللہ کے بندے ہو، کلمہ پڑا ہوا ہے تو آ جاؤ لڑو، اگر نہیں لڑنا اَوِدْفَعُوا تو دفاع کے لیے آ جاؤ، مدینے کو بچانے کے لیے آ جاؤ، اپنے گھروں کو بچانے کے لیے آ جاؤ۔ قالوا تو منافقوں نے کہا لو نعلم اگر ہم سمجھتے قتالاً کہ یہ لڑائی ہونی ہے، لَاتَّبَعْنَاكُمْ ہم ضرور تمہاری بات مان لیتے، یہ لڑائی شڑائی کو نہیں ہونی، ہوا اللہ کہتا ہے ہم وہ للکفر کفر کے یوم دن اس دن اقرب زیادہ ہی قریب ہو گئے تھے، منہم للایمان وہ لوگ ایمان کی نسبت کفر کے بہت قریب چلے گئے تھے، یقولون بافواہہم اپنے منہ سے وہ باتیں کہہ رہے تھے ما لیس فی قلوبہم جو ان کے دلوں میں نہیں تھی، دل میں حسد اور بغض تھا، مسلمانوں کو ختم کرانا چاہتے تھے، منہ سے کہتے تھے لڑائی کو نہیں ہونی، واللہ اللہ پاک عالم پوری طرح جانتا ہے بما یکتمون جو وہ اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں، الذین یہ منافق تو وہ لوگ ہیں قالوا جو کہتے ہیں لإخوانہم اپنے بھائیوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں وقعدوا اور خود گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں پھر بھی کہتے ہیں لو اطاعنا اگر وہ ہماری بات مان لیتے واپس مدینے میں آ جاتے ما قتلوا تو وہ کبھی بھی شہید نہ ہوتے، کبھی بھی قتل نہ کیے جاتے۔ اللہ کہتا ہے کل میرے نبی ان منافقوں کو کہو فادرؤ پس تم ہٹا کے دکھا دو، ہٹاؤ ان انفسکم اپنی جانوں کے اوپر سے الموت موت، تم اپنی جانوں سے ذرا موت کو ٹال کے دکھا دو، ان کنتم صادقین اگر تم ان باتوں میں سچے ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔